نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ هو الغفور الرحیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج رات شعبان کی 15ویں رات ہے، اور یہ وہ رات ہے جس رات میں بندوں کا حساب کیا جاتا ہے۔ جن نے اگلے سال تک رہنا ہے ان کا بھی لکھا جاتا ہے، جن نے چلے جانا ہے ان کو لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ اگلے سال 15 شعبان سے پہلے اس دنیا فانی سے چلے جائیں گے۔ تو بہت بابرکت رات ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس امت کے لیے، اس امت کی بخشش کے لیے بہت زیادہ آسانیاں فرما دی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں اور ان کے کرنے سے بے حساب جو ہے نا اس کا ثواب ہے۔ لیکن ہماری بدبختی یہ ہے، رب العالمین چاہتا ہے کہ میں بخشوں لیکن ہم دوسری طرف بھاگ رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے ایک دفعہ پھر ہمیں موقع دیا ہے۔ 15 شعبان کی رات پھر عنایت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے جن کو توفیق دی ہے وہ اس رات کو اسی طرح ہی بسر کریں گے جس طرح سلف صالحین اور بزرگان نے اپنی وہ راتیں گزاری ہیں۔ اس رات کے بارے میں اکثر یا اس کے علاوہ جو بھی راتیں ہیں شب بیداری والی مخصوص راتیں ہیں، تو ان کے لیے لوگ پوچھتے ہیں، عزیز سوال کرتے ہیں کہ یہ راتیں کیسے بسر کریں، ان راتوں میں کیا کرنا چاہیے۔ تو ابھی یہ پچھلے دنوں بھی یہی سوال ہوا، بلکہ ہر سال یہی سوال ہوتا ہے اور ہر سال وہی جواب ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ عز و جل نے ایسی ساعتیں عطا کی ہیں، ایسی گھڑیاں عطا کی ہیں، ایسی راتیں عطا فرما دی ہیں، تو ان راتوں کو وہ ذکر الہی میں عبادت میں گزارے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور ضروری بات بھی ہے کہ جب یہ راتیں آتی ہیں، ایسی گھڑیاں ملتی ہیں، تو ہم صرف تیار تو ہوتے ہیں لیکن قلبی طور پہ اور ذہنی طور پہ ہم مکمل تیار نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر ان راتوں میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ نفل تو پڑھ رہے ہیں لیکن حالت غنودگی کی ہے، ذکر اذکار ہو رہا ہے لیکن حالت نیند کی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، سر نیچے ڈالا ہوا ہے اور تلاوت ہو رہی ہے، تو یہ عبادت تو نہ ہوئی، جو خشوع اور خضوع کی عبادت ہے وہ تو نہ ہوئی، یہ تو حالت نیند ہے، غلبہ نیند کا، اور جو ہے نا صرف اس لیے کہ وہ لوگ کہیں کہ یہ جاگ رہا تھا، یا پھر بندہ خود بتا سکے لوگوں کو کہ میں یہ رات ساری جاگتا رہا، تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس رات جاگنے کا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسا کہ آدمی جو ہے نا بس پڑھو، نہ پتہ ہو کہ منہ سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں، نہ رکوع کو پتہ ہو نہ سجود کو پتہ ہو، پھر اس شب بیداری کا کیا فائدہ۔
تو اس لیے جب بھی اللہ تعالیٰ عز و جل اپنی مہربانی سے ایسی راتیں عنایت کرے، یہ ہماری بخشش کے لیے ہیں، یہ ہماری بخشش کے بہانے ہیں۔ اللہ عز و جل چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو بخشوں، اس آگ سے ان کو چھٹکارا دوں۔ لیکن ہم پھر اسی آگ کی طرف ہی رواں دوائیں۔ تو جتنا بھی اللہ تعالیٰ عز و جل نے جس کو جتنی توفیق دی ہے اس رات میں، یہ میں ابھی اسی رات کی بات کروں گا کیونکہ آج 15 شعبان کی رات آ رہی ہے، تو اسی رات کے حوالے سے بات کروں گا۔ تو اس رات میں جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی، یہ توجہ کرنی ہے، عشاء کی نماز باجماعت جس نے ادا کی اس کو آدھی رات شب بیداری کا ثواب مل گیا، اور پھر جس نے صبح کی نماز باجماعت ادا کی تو وہ پورے شب بیدار میں شامل ہوگا۔ عشاء اور صبح کی نماز باجماعت ادا کریں، آپ شب بیدار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ عز و جل نے جس کو توفیق دے دی ہے ذکر اذکار کی، اور وہ اپنے پورے وجدان کے ساتھ ذکر اذکار میں مشغول ہے، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ عز و جل کو اس پہ احسان عظیم ہے۔ اس رات کی جو فضیلت و برکات ہیں وہ تمام کی تمام اس کو مل رہی ہیں۔ اس رات کا جو آغاز ہے وہ غروب آفتاب کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ میں کچھ آپ کو اعمال بتاؤں گا، ذکر بتاؤں گا اور کچھ نوافل بتاؤں گا، پڑھیں گے وہی جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، کیونکہ اس کی توفیق کے علاوہ کسی نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو جب بھی غروب آفتاب ہونے سے پہلے، آج جب آفتاب غروب ہو اس سے پہلے 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جس بندے نے یہ پڑھا 40 سال کے جو گناہ ہیں اللہ عز و جل معاف فرما دے گا۔ مغرب کے وقت سے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے جس نے یہ 40 مرتبہ پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اگر کسی کو یاد نہ رہے تو نماز جمعہ کے بعد وہ پوچھ سکتا ہے۔ تو کتنا آسان ہے، صرف ایک لائن ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وہ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو معاف کروں۔ اگر ہم یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے حال پہ۔ اس کے ساتھ ہی ہماری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کا ضرور روزہ رکھتے تھے، اور فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا حساب کتاب ہو رہا ہو تو اس وقت میں حالت روزے میں ہوں۔ تو 15 شعبان کا جو روزہ ہے وہ بھی بہت سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے وہ ضرور یہ روزہ رکھے، شب بیداری کرے اور ساتھ روزہ بھی رکھ لے۔ تو جو ہی آج مغرب کی نماز پڑھی جائے گی اس کے بعد جو آپ نے سنت اور نوافل پڑھ لیں، اس کے بعد آپ 6 نفل پڑھیں۔ ترتیب میں آپ کو بتا رہا ہوں، یاد رکھنا آپ، اگر کسی کو یاد نہ رہے بے شک وہ پھر بعد میں پوچھ سکتا ہے۔ 6 نفل پڑھتے ہیں، 2 کر کے 6 نفل پڑھنے ہیں آپ نے۔
اور جو 2 نفل پڑھنے ہیں ان میں ہر رکعت میں 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے. سورہ فاتحہ کے بعد 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے. اور جب سلام پھیر لیں، یہ ایک چیز یاد رکھنی ہے، جب یہ نفل پڑھ رہے ہوں تو اس کی آپ نیت میں یہ رکھیں کہ یہ طویل عمری کے لیے، لمبی زندگی کے لیے، کہ میرا رب مجھے لمبی زندگی بھی عطا کرے اور نیکیوں والی زندگی عطا کرے. یہ پہلے 2 نفل جو ہے نا، یہ اس کے لیے جب آپ پڑھیں تو آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے. اور جب یہ 2 نفل پڑھ لیں اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں، 21 مرتبہ آپ سورہ اخلاص پڑھیں. کچھ روایات میں ہے کہ آپ 1 دفعہ سورہ یاسین پڑھیں اور 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں پہلے 2 نفل ادا کرنے کے بعد. اچھا، اس کے بعد پھر آپ نیت کریں. پھر آپ نیت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل آپ کو مخلوق میں کسی کا محتاج نہ کرے، صرف اپنا محتاج رکھے. تو یہ 2 نفل بھی اسی طرح پڑھنے ہیں جس طرح آپ نے وہ پہلے 2 نفل پڑھے ہیں. اسی طرح ہر رکعت میں جو ہے نا آپ نے پڑھنا ہے 3 دفعہ سورہ اخلاص. اسی طرح سلام پھیر کے آپ نے جو ہے نا 1 دفعہ سورہ یاسین اور 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے. اور ہر 2 نفل کے بعد آپ نے دعا بھی مانگنی ہے. پہلے 2 نفل کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، میرے مالک مجھے لمبی زندگی عطا فرما، محتاجی سے پاک زندگی عطا فرما اور نیکیوں والی زندگی عطا فرما. اور جب دوسرے 2 نفل پڑھ لیں تو یہ آپ نے کہ میرے مالک مجھے کسی کا محتاج نہیں کرنا، مخلوق میں سے صرف اپنا محتاج رکھنا، یہ دعا کرنی ہے. اور جب تیسری دفعہ آپ نے 2 نفل پڑھنے کی، 6 نفل ہیں، جب تیسری دفعہ 2 نفل پڑھنے ہیں تو طریقہ وہی ہوگا، آپ پڑھ کے اس کے بعد آپ سورہ یاسین 1 دفعہ پڑھ لیں اور 21 مرتبہ آپ سورہ اخلاص پڑھیں. اور اس کے بعد آپ نے یہ دعا کرنی، میرے مالک جو مجھ پہ مصیبتیں آئی ہوئی ہیں ان کو عافیت میں بدل دے. پھر اسی طرح 1 دفعہ سورہ یاسین اور 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے پھر دعا کرنی ہے مصیبت کے رفع ہونے کی. یہ 6 نوافل ہیں. تو جو بندہ بھی یہ 6 نوافل اس طرح ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پہ احسان فرمائے گا اور یہ جو دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اس رات کی برکت سے. پھر آگے حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنیمت الطالبین میں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لکھتے ہیں غنیمت الطالبین میں کہ سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعین میں سے ہے، آپ جن کو 30 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ سننے میں آیا کہ 15 شعبان کی رات کو جو بندہ 100 نفل پڑھے اور ہر رکعت میں 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ عز و جل اس کی طرف 70 مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس کی 70 حاجات پوری کرتا ہے. ہر دفعہ نگاہ رحمت سے جب رب العالمین اس بندے کی طرف نگاہ فرماتا ہے تو اس کی 70 حاجات پوری کرتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ جو سب سے کم حاجت ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. تو بخشش کا کتنا آسان ذریعہ، کتنی آسانی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی اس امت کے لیے کتنی آسانی فرما دی ہے. آپ 100 نفل پڑھیں 1 گھنٹہ سے زیادہ نہیں لگے گا ٹائم، لیکن قبر کی جو 1 گھڑی ہے وہ بہت مشکل ہے.
جس بندے نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ عز و جل کے احکام کے مطابق گزاری، جس طرح آقا پاک احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، جس طریقے سے اگر اس طریقے سے اس نے گزاری تو اس کی قبر بھی روشن اور میدان حشر میں بھی وہ آسانی کے ساتھ شروع ہو جائے گا۔ اس رات کے اور بہت زیادہ اذکار بھی ہیں، لیکن وہ بتانے کے فائدے ہی نہیں ہے، سارے مکس اپ ہو جائیں گے، آپ کو بھول جائیں گے۔ یہ بالکل شارٹ سے تھے اور سب سے آسان تھے جو میں نے آپ کو بتایا۔ یہ جو 15 شعبان کو ہندوؤں کی طرح ایک ہمارے برصغیر پاک و ہند میں روایت چلی ہوئی ہے کہ بچوں کو جو ہے نا یہ پٹاخے اور یہ سارے جتنے تماشے ہیں سارے یہ تمام کے تمام حرام ہیں۔ وہ جس طرح آیت نمبر کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، جو اسراف ہے وہ گناہ ہے۔ تو یہاں پہ تو یہ سلسلہ ہی نہیں ہے، صرف بچوں کی خوشنودی کے لیے ان کو پٹاخے اور عجیب و غریب قسم کی چیزیں لے کے دے دیتے ہیں، سب آگ کی شعاعیں، یہ تمام حرام ہے۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں، اور اس رات میں جتنی زیادہ آپ سے ہو سکتی ہے عبادت کریں، اور اس رات میں جتنا ہو سکتا ہے صدقہ اور خیرات کریں، اور آقا پاک احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مبارک بھی، آپ 15 شعبان کی رات کو جنت البقیع میں بھی جاتے تھے۔ تو آپ کے جو عزیز و اقارب ہیں قبرستانوں میں ہیں تو قبرستان میں بھی اس شب میں ضرور جائیں، وہاں پہ جو طریقہ ہے اس کے مطابق جائیں، کوئی لہو لعب نہ کریں، اور یہ عورتوں کے لیے حکم نہیں ہے، یہ ذہن میں ہونا چاہیے یہ عورتوں کو نہیں کہ عورتیں جا رہی ہیں قبرستانوں میں رات کو، نہیں، یہ صرف مردوں کے لیے حکم ہے۔ جو طریقہ ہے اپنے جو فوت شدگان ہیں ان کے لیے کلام پڑھیں، ان کے لیے بخشش سے جا کے دعا کریں۔ ویسے بھی جب بندہ قبرستان میں جاتا ہے تو دل ویسے بھی نرم ہوتا ہے، کیونکہ بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے آج جو یہ ہمارے بزرگ یا ہمارے احباب دوست احباب یہ آج پڑھے ہیں، کل ہم نے بھی ادھر ہی آنا ہے۔ تو اس لیے اس رات کو آپ کوشش کریں جو احکام بتائے گئے ہیں اس رات میں اسی طرح اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جتنے بھی ہیں جن کے ساتھ جامع مسجد ہے یا مسجد ہے اہتمام کریں، جو پہلے گھر میں پڑھتے ہیں عشاء کی نماز وہ کوشش کریں عشاء کی نماز بھی جا کے اپنی مسجدوں میں ادا کریں باجماعت، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے آدھی رات عبادت کی، اور پھر صبح کی جو جماعت ہے اس کا بھی اہتمام کریں کہ صبح کی نماز با جماعت ادا کریں۔ جس نے عشاء اور صبح با جماعت ادا کی وہ پوری رات شب بیداروں میں اس کا نام لکھا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو آپ نوافل پڑھ لیتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کے بعد جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ بیٹھے آرام سے پرسکون ہو کے، حالت نیند میں نہیں۔ اگر نیند طاری ہو رہی ہے آپ پہ آپ جائیں وضو کریں پھر آ کے بیٹھ جائیں، اس کے باوجود بھی آ رہی ہے بے شک سو جائیں۔ پھر مسجدوں کو اس رات میں کوشش کریں جن کے قریب مسجد ہیں مسجد میں شب بیداری کریں، شب بیداری کریں، صبح کو روزہ رکھیں، کیونکہ جب حساب کتاب ہو رہا ہو تو جس طرح میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے عالی شان ہے کہ میرا جب حساب لکھا جا رہا ہو تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں، تو ہم بھی اسی طرح کوشش کریں گے ہم بھی روزے کی حالت میں ہوں۔ کوئی مشکل نہیں ہے، آج کل ویسے بھی موسم ٹھنڈا ہے، تو بس اسی طرح ہے آپ کوشش کریں
اور وہ اللہ تعالیٰ عز و جل سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ جو قرآن مجید نہیں پڑھے ہوئے وہ مسجد میں بیٹھ جائیں، کثرت سے استغفار شریف پڑھیں، کثرت سے بارگاہ الہی میں عاجزی کریں، توبہ کریں۔ جب بھی ادھر سے توبہ ادھر سے معافی بندہ مانگ رہے گا تو اللہ تعالیٰ عز و جل کو معاف کرنے والا ہی پائے گا۔ کثرت سے درود شریف پڑھیں، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود شریف پڑھیں، اور باوضو ہو کے اور بیٹھ کے پڑھیں اور باادب طریقے سے پڑھیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی اس شب کو اسی طرح بسر کریں، اور یہ جو پرانے سالوں میں طریقے تھے، یہ شر پسندی والے اور یہ جس طرح لہو لعب والے، ان سے خود کو بھی بچائیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں دین متین سمجھنے کی اور پھر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔